بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمدللہ، جس طرح کے سامعین اور ساتھی جانتے ہیں، یہ ہفتہ وار دروس کی نشست ہے جس کا آغاز پچھلے ہفتے سے ہوا ہے، جس میں ہم شیخ الاسلام المجدد الامام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کی کتاب تفسیر کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح پڑھ رہے ہیں، اور اس تشریح کو فرمایا ہے سعودی عرب کے مفتی اعظم الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حافظہ اللہ نے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور بے شک جو منافقین ہیں وہ اس کلمے کو کہتے ہیں اور اس کے باوجود وہ کافروں سے نیچے ہوں گے، یعنی کہ جہنم میں۔ فرمان باری تعالی ہے سورۃ النساء میں، فی الدرک الاسفل من النار ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ شارح حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق جو ہیں یہ وہ ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور کفر کو چھپاتے ہیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اور آپ کے ارد گرد مہاجرین اور انصار اکٹھے ہو گئے اور اسلام کو قوت ملی، اور غزوہ بدر والے دن دین کو جیت ہوئی، تو یہ وہ عظیم واقعہ تھا جس کی خبر مشرق و مغرب تک اڑ پہنچی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش کے سرغناؤں پر بھاری پڑ گئے، اور جو قریش تھے وہ عرب کا تاج ہوا کرتے تھے، اور جتنے بھی لوگ تھے عرب کے وہ سارے ان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان پر بدر والے دن جیت ملی اور ان کے سرغناؤں کو قتل کیا گیا، تو منافقوں نے اس وقت کہا کہ ہم تو مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان پھنس گئے ہیں اور ان کے ساتھ رسول ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے پھر ہیلے بازی سے کام لیا، اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے اسلام کا اظہار کرنا شروع کیا تاکہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہ سکیں اور وہ اپنے خون اور مال کو بچا سکیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ نہ تھا سوائے ظاہر کے، وہ نہیں جانتے تھے دلوں کے حال، صرف اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ تو جو کوئی بھی اسلام کا اظہار کرتا، ظاہری طور پر اسلام دکھلاتا ہے، تو ہم اس کا اسلام قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا جو وہ ظاہری طور پر دکھلاتا ہے۔ تو انہوں نے یعنی منافقین نے کہا لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دی ظاہری طور پر، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے سورۃ المنافقون کی آیات میں،
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آئیں اور یہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے پیغمبر ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی گواہی کو، اپنی قسم کو ڈھال بنا لیا ہے۔ جنہ کا جو لفظ ہے اس آیت میں، اس کا مطلب ہے کہ ایک آڑ جس کے پیچھے وہ چھپتے تھے۔ تو منافقین جو ہے وہ اسلام میں اس طرح داخل ہوئے جب انہوں نے مسلمانوں کی قوت دیکھی، یعنی کہ وہ ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہونے کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اندرونی طور پر، باطنی طور پر وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور اللہ کی پناہ طلب ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ان کو قرار پایا، یعنی مشرکین سے بھی نیچے، جو بتوں کی پجاری تھے، اور ان سے بھی نیچے جو ملحد ہوتے ہیں، یعنی دہریے ہوتے ہیں، جو خالق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو جرم ہے اور جو ان کا دھوکہ اور مکر و فریب ہے وہ اتنا عظیم ہے بنسبت ان دوسری قوموں کے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں جو ایمان لائے ہیں، مگر یہ دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کو، لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو منافق جو ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے باوجود وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے، یا کیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہی کافی ہے محض، اور اس کا تلفظ کرنا، جبکہ یہ جو منافقین ہیں یہ اسے کہنے کے باوجود جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دلالت کرتا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ محض لا الہ الا اللہ کا تلفظ کرنا کافی نہیں، الا کہ اس کے ساتھ دل کا عقیدہ بھی ہو، اس کا اعتقاد بھی ہو، اور جسم کا عمل بھی ہو اس پر۔ مصنف رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ نماز پڑھا کرتے اور صدقہ بھی دیا کرتے، یعنی کہ منافقون۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ جو منافقون ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ صدقہ بھی دیتے ہیں، اور وہ جہاد کے لیے بھی نکلتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر، لیکن وہ اپنے دل میں منافق ہوتے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن وہ انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا۔ مصنف رحمہ اللہ مزید آگے فرماتے ہیں لیکن اس کو کہنے سے مراد جو ہے وہ اس کی دل سے معرفت ہے، اور اس سے محبت ہے، اور جو اس کے اہل ہے ان سے بھی محبت ہے، اور ان سے بغض ہے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ان سے دشمنی ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے جو مراد ہے وہ اسے زبان سے کہنا ہے دل کے اعتقاد کے ساتھ، اور اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے، اور اسی طرح جو اہل توحید ہیں یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھنا،
اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے ان کے ساتھ دشمنی رکھنا، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے بغض رکھنا ہے، اور یہ سب کے سب لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں۔ تو اسی لیے جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرائط ہیں، جس کو بعض علماء نے اس نظم میں باندھا یہ فرماتے ہوئے علم و یقین و اخلاص و صدق مع محبت و انقیاد والقبول لها، کہ یہ ساری 7 شرائط ہیں لا الہ الا اللہ کی: علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، انقیاد اور قبول۔ علم یعنی علم جو جہل کی الٹ ہے، جس کا الٹ جہل ہے، یقین جس کا الٹ شک ہے، اخلاص جس کی الٹ شرک ہے، صدق جس کی الٹ جھوٹ ہے، محبت جس کی الٹ بغض ہے، انقیاد جس کی الٹ ترک ہے، اور قبول جس کی الٹ ٹھکرانا ہے۔ اور اسی طرح شیخ سعد بن عتیق رحمہ اللہ 8ویں شرط کا اضافہ کرتے ہیں فرماتے ہوئے وَزِيدَ ثَامِنُهَا الْكُفْرَانُ مِنْكَ بِمَا سِوَى الْإِلَٰهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَدْ أُلِهَا، اور 8ویں بھی اس میں شمار کر دو، اور وہ تمہارا کفر کرنا ہے اس پر جو حقیقی معبود کے علاوہ چیزوں میں سے پوجا جاتا ہے۔ نعم۔ اور شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ نے، کیونکہ یہ مختصر شرح انہوں نے رکھا ہے اس کتاب کا، تو لا الہ الا اللہ کی یہ جو 7 شرائط ہے اس کا تفصیلی بیان نہیں کیا، تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جو یہ 7 شرائط ہیں انہیں بخوبی اچھے طریقے سے بیان کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے ہمارے شیخ الوالد سالم بامحرز حافظہ اللہ کا ایک مختصر رسالہ ہے جس میں انہوں نے ان 7 شرائط کو بخوبی بیان کیا ہے، اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تو شیخ نے یہ جو درس ہے یہ جو دروس ہیں یہ شیخ نے حقیقتاً مراکش کی جو ریاست ہے اس میں کچھ بھائیوں کو ان دروس سے استفادہ پہنچایا، تو یہ ان دروس کی تفریغ ہے، ان کی ٹرانسکرپشن ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ دروس میں نے کچھ ساتھیوں کو جنہوں نے رغبت کا اظہار کیا ان شروط کو پڑھنے کا، ان کو یہ دروس میں نے پڑھائے تھے جس کا تعلق کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شرائط سے ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں علماء جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کی جو شرائط ہیں ان کو جمع فرمایا، اور بعض اوقات ان کو 8 گنا اور بعض اوقات ان کو 9 گنا، اور کچھ علماء ہیں جنہوں نے اس کو ان شرائط کو 10 تک گنا۔ اس تعلق سے جو مسئلہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ان شروط کے تعلق سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ ان شرائط کے تعلق سے اعتراض پیش کرتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے، پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو شرائط ہیں ان کو ان کے بارے میں سب سے پہلے گفتگو کرنے والے شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ ہیں۔ دوسرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ان شرائط لا الہ الا اللہ کی ان شرائط کو 7 میں منحصر کرنے میں نظر ہے، اس کے علاوہ دیگر جو اعتراضات اس سے ملتے جلتے ہیں۔
تو ان اعتراضات کے بارے میں شیخ العلامہ عبید بن عبداللہ بن سلیمان الجابری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہتے ہوئے، اور اس اعتراض پر جو جواب ہے وہ یہ ہے، جو حقیقتاً جسے ایک شبہ کہنا چاہیے، اور اس پر رد جو ہے وہ بہت سے پہلوؤں میں سے ہے، اور یہ شیخ عبید رحمہ اللہ کا خاص طریقہ تھا۔ شیخ اپنا جو کلام ہے اس کو پوائنٹس میں بیان کیا کرتے تھے، پہلوؤں میں، تاکہ آسان ہو اور جو سننے والا ہے یا پڑھنے والا ہے اس کی ذہن نشین ہو سکے وہ بات۔ سب سے پہلا جو پہلو ہے اس اعتراض کے رد میں وہ یہ ہے کہ امام الشیخ عبد الرحمن بن حسن، اور شیخ عبد الرحمن بن حسن جو ہے وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب المجدد، جن کا رسالہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں، یعنی ان کے بیٹے کے بیٹے۔ اور یہ شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے دادا محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کا سب سے بہترین شرح لکھا ہے، فتح المجید۔ یہ وہ مصنف ہے، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ امام شیخ عبد الرحمن بن حسن جو ہیں وہ پہلے نہیں جنہوں نے ان شرائط کا ذکر کیا، بلکہ یہ جو شرائط ہے یہ اہل علم کے ہاں معلوم شدہ ہے، استقراء، صحیح استقراء کے ذریعے متقدمین علماء کے ہاں۔ استقراء کا کیا مطلب ہے کہ جو علماء جو ہیں وہ کسی موضوع کو یا شریعت کے کسی پہلو کو اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تفصیل سے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایک مرتب صورت میں پیش کرتے ہیں، جس کا بیان شیخ عبید آگے مزید کریں گے، واضح ہو جائے گا۔ تو جو شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ نے کیا وہ صرف اہل علم کا جو کلام تھا، جو متفرق تھا، جو علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا پرانے زمانوں میں، ان سب کو جمع کر دیا ان کے دلائل کے ساتھ۔ اور یہ جو سنت ہے یہ عمل پیرا سنت ہے جس پر اہل علم چلتے آئے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اصول الفقہ کا جو علم ہے، اصول فقہ کا جو علم ہے، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کلام فرمایا، اور وہ بکھرا ہوا تھا مختلف کتب میں، مختلف جو ان کے طلبہ تھے انہوں نے اس کو درج کیا، اور ان کے بعد آنے والے ائمہ نے بھی، تابعین میں سے، حتیٰ کہ امام الشافعی رحمہ اللہ آئے تو انہوں نے اصول فقہ کا جو پورا علم تھا اس سب کو جمع کر کے مرتب کر دیا ایک کتابی صورت میں، اور ایک علم کے صورت میں، جس پر انہوں نے اپنی معروف کتاب الرسالہ لکھی، جو اصول الفقہ کی پہلی مرتب کتاب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں امام شافعی نے اپنی طرف سے اصول الفقہ کو گھڑا، اس سے پہلے صحابہ کا کلام اصول الفقہ کے بارے میں موجود تھا، الگ الگ کتابوں میں، الگ الگ شاگردوں کے پاس ائمہ نے مختلف اصول پر گفتگو فرمائی تھی، لیکن وہ ایک مرتب صورت میں موجود نہیں تھا، اس کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کیا گیا تھا اس کے اصولوں کو۔ تو امام شافعی نے اس کو جمع کیا اور یہ کتاب الرسالہ لکھی، سے کہا جاتا ہے اصول الفقہ کی پہلی کتاب، یعنی مرتب کردہ۔ اس سے پہلے اصول الفقہ موجود تھے صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس، اتباع تابعین کے پاس بھی۔ پھر اس کے بعد ان کی اس تصنیف کو دیکھ کر اس فن کے تعلق سے علماء نے شعر بھی لکھے، نثر بھی لکھی، تو اس میں کوئی بھی تعجب کی بات نہیں کہ شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ نے شروط لا الہ الا اللہ پر اس طرح کلام کیا اور اس کو ایک تصنیف میں جمع کر دیا، جس پر انہوں نے کتاب و سنت کی دلائل جو ہیں وہ ساتھ اس کے جوڑ دی۔ دوسرا پہلو اس شبہ کا کے جواب میں وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے کسی نے بھی الشیخ ابو الحسن عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ کے اس فعل پر اعتراض کیا ہو، یعنی کسی بھی 250 سال میں جو اس کے بعد ہمارے علماء ہیں اہل سنت والجماعت کے جو آئے، کسی نے بھی شیخ عبد الرحمن بن حسن کے اس فعل پر
کہ انہوں نے شروط لا الہ الا اللہ کو جمع کر دیا ایک جگہ پر اور ان کو 7 گن دیا اور اس کے ساتھ ان کے دلائل پیش کیے. کسی بھی علماء معتبر عالم نے کسی نے بھی اس پہ اعتراض کا اظہار نہیں کیا اس زمانے سے پہلے، بلکہ ان سب نے اس کو قبول کیا، اس سب کو قبول کیا اور اس کو نشر بھی کیا، اس کے شروحات بھی پیش کیے، یعنی اس پر شروحات بھی لکھے. اور ان میں سے ایسے علماء بھی تھے جنہوں نے ان 7 شرائط میں نظم بھی لکھی، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے نظم لکھی اور اس نظم پر شروحات بھی لکھے، جو اشارہ کرتا ہے، جس میں وہ ساتھ لکھا کرتے تھے کہ فلاں فلاں کتاب میں ان شرائط کا ذکر ہے، اور پھر وہ اس کے بیت باندھتے اور ان کی تشریح پیش کرتے. تیسرا پہلو اس شبہ کے رد میں یہ ہے، شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، کہ جو اعتراض کرنے والا ہے اسے یہ کہا جاتا ہے کوئی نفی نہیں اس چیز میں کہ ان شرائط کو 7 گنا جائے، 8 گنا جائے یا 9 گنا جائے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ اگر ان کو 7 شرائط گنا جاتا ہے تو یہ اختصار کے پہلو سے ہے، یعنی مختصر کر کے پیش کرنا ہے انہیں، اور اگر ان 7 شرائط پر مزید شرائط بیان کی جائیں تو پھر یہ کس پہلو سے ہے کہ مزید بیان کے پہلو سے ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ 7 شرائط جو ہے اس کے علاوہ جو مزید شرائط بیان کی جاتی ہیں وہ انہی 7 شرائط کا حصہ ہے، جس طرح کہ ہم مثال پیش کرتے ہیں کہ جو 8ویں شرط پیش کرتے ہیں کچھ علماء کہ الکفر بما یعبد من دون اللہ، یہ 8ویں شرط پیش کرتے ہیں کہ اس کا کفر کرنا جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہ جو شرط ہے یہ اخلاص کی جو شرط ہے جس کے منافی شرک ہے اس میں داخل ہے. تو یہ بطور بیان کے جو ہے شرائط کی میں اضافہ کچھ علماء نے کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ان کو گھڑ رہے ہیں. چوتھا جو پہلو ہے اس اعتراض کے رد میں وہ یہ ہے کہ ہم اس اعتراض کرنے والے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ چاہے جتنی شرائط اپنی طرف سے پیش کرے کلمہ لا الہ الا اللہ پہ، کیونکہ جو اعتراض کرنے والا ہے اس نے کہا کہ یہ 7 میں ہی کیوں منحصر ہے، یا پھر یہ 9 یا 10 کیوں ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے کتاب و سنت سے، کہاں پر ہمیں حدیث ملتی ہے، کون سی آیت میں یہ 7 شرائط ہیں. اس نے یہ اعتراض کیا. شیخ نے کہا تم جتنی شرائط چاہتے ہو لا الہ الا اللہ کی اس میں اضافہ کرو، سوائے اس کے کہ تمہارا ماخذ یعنی تمہارا منبع وہی ہونا چاہیے اور اسی طرح موافقت رکھنا چاہیے جس طرح شیخ عبد الرحمن بن حسن نے تالیف کرنے وقت مد نظر رکھا. اور اگر تم اس کے مطابق مزید شرائط لے کر آتے ہو تو ہم تم سے قبول کریں گے، اور نہیں تو پھر تم پر واجب ہے کہ تم اپنا اعتراض جو ہے اس کو واپس لو اور اسے قبول کرو جسے علماء نے قبول کیا اور جس کا اقرار کیا ان شرائط کے تعلق سے. تو یہ حوالہ تھا شیخ کی کتاب تیسیر الالہ بشرح ادلۃ لا الہ الا اللہ سے، جو شیخ سالم بن محرز نے یہاں پر ذکر کیا، اور آگے تعلیق باندھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جو شیخ نے یہاں پر ذکر کیا شروط کے تعلق سے اور ان کے جمع کرنے کے تعلق سے، اور جو کلام منسوب ہے شیخ عبد الرحمن بن حسن کی طرف جو شیخ المحقق ہیں اور امام المجدد کے نواسے ہیں، وہ ثابت ہے اور صحیح ہے. جو کوئی بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کی بہت ہی حیرت انگیز کتاب فتح المجید کا مطالعہ کرے، جلد اول صفحہ نمبر 190، اور ان کی دوسری کتاب قرۃ عیون الموحدین کا بھی، اور انشاءاللہ اس کتاب سے حوالہ جات جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے اس کے مقام پر جہاں اس کی ضرورت پڑے گی، جس میں ان شرائط کی اہمیت کا بیان ہے. اور اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھا کہ شیخ عبد الرحمن بن حسن نے ان شرائط کا اشارہ جو ہے وہ
پچھلے آنے والے علماء کی طرف بھی کیا، جس طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف، جن کا بہت ہی نفیس کلام موجود ہے قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں، مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یعنی شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ جو آیت ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، یعنی اس کی مثال ایسی ہے اس طیب کلمے کی جس طرح ایک طیب پیڑ ہوتا ہے۔ تو شیخ سالم بامحرز حافظہ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی میں سے وہ بھی ہے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی وسیع جنات میں جگہ دے، جب انہوں نے فرمایا جہاں تک شروط لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے، العلم المنافی للجہل، علم جس کے منافی جہل ہے، اور یقین جس کے منافی شک ہے، اور اخلاص جس کے منافی شرک ہے، اور صدق جس کے منافی جھوٹ ہے، کذب ہے، اور محبت جس کے منافی بغض ہے، اور انقیاد یعنی کہ سپرد کرنا جس کے منافی ترک کرنا ہے، اور قبول جس کے منافی رد کرنا ہے، اور کفر بما یعبد من دون اللہ، اور اس کا کفر کرنا جو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کلام ہے، جہاں پر انہوں نے مجملاً ان شرائط اور ان کے جو الٹ ہے اس کا ذکر کیا۔ تو شیخ سالم حافظہ اللہ فرماتے ہیں بعض اہل علم نے ان شرائط کو 9 گنا ہے، جس میں انہوں نے زبان سے تلفظ کرنے کو شمار کیا، اور بعض نے 10ویں شرط بھی اس میں اضافہ کیا، یہ اضافہ کرتے ہوئے کہ اسی پر وفات پانا، اسی پر وفات پانا۔ یہ 7 شرائط کیا ہیں جو شیخ ابن باز نے ذکر کی ہیں یہاں پر؟ وہ ہے علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، انقیاد، قبول، اور اس کا کفر جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ 8 ہو گئے۔ کچھ علماء نے 9ویں شرط کا اضافہ کیا کہتے ہوئے اور اس کا زبان سے تلفظ کرنا، اور کچھ علماء نے 10ویں شرط کا اضافہ کیا کہ اسی پر وفات پانا، یعنی گواہی دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ پر، یعنی انسان اس حالت میں اس کی وفات ہو۔ پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان شرطوں کو ان 2 ابیات میں جمع کیا گیا ہے، اور یہی وہی ابیات ہیں جو پہلے بھی ذکر ہوئے، علم یقین و اخلاص و صدق مع محبت و انقیاد والقبول لها وزید ثامنها الكفران منك بما سوى الالہ من الاشیاء قد الها، یعنی کہ علم، یقین، اخلاص، صدق، تمہاری محبت، سپردگی اور قبول کے ساتھ، اور 8ویں شرط کا اضافہ کرو، اور وہ تمہارا کفر کرنا ہے اس کا جو سچے الہ کے علاوہ عبادت کی جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے ان ابیات کا۔ تو یہ جو 2 بیت ہیں شعر کے، ان میں شروط لا الہ الا اللہ کی 8 شرائط جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو ہم اب اللہ کے اذن سے ان شرائط کا بیان شروع کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلے شیخ فرماتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ یہ جو شرائط ہیں یہ کسی بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صریح طور پر اس طرح ایک جگہ پر نہیں آئیں، بلکہ علماء نے ان کا استنباط کیا ہے اللہ کی کتاب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو انہوں نے ان شروط کو کتاب کی دلائل اور سنت کی دلائل کی روشنی میں جمع کیا ہے، جس طرح کہ علماء نے نماز کی شرائط کو جمع کیا ہے۔ کیا کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی آیت ہے جس میں نماز کی شرائط ایک جگہ پر ذکر ہوئی ہوں؟ کوئی حدیث نہیں ہے۔ کسی شرط کی اشارہ ایک حدیث میں ملے گا، کچھ شرائط کا اشارہ دوسری حدیث میں ملے گا۔ تو علماء نے ان سب کو مرتب کیا لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یہ ساری جو
بکھری ہوئی احادیث میں جو شرائط ہے نماز کی وہ یہ ہیں. تو یہ اسی طریقے سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کی شرائط بھی اسی طرح جمع کی ہے. اسی طرح حج کی جو شرائط ہے علماء نے ان کو جمع کیا. اسی طرح روزے کی جو شرائط ہے، جس طرح آپ کی پاکی کی شرائط ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اصول دین میں استنباط کے ذریعے علماء اسے حاصل کرتے ہیں. اور کس پر استنباط کرتے ہیں؟ کتاب و سنت پر. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ یہ جو شرائط ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ ان کا دار و مدار جو ہے وہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی گہری مطالعے کے بعد حاصل ہوئی ہیں. وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے کہا گیا، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، بے شک، لیکن ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں. لیکن ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں، جو اس کی گرووز ہوتے ہیں جنہیں دانت کہا جاتا ہے. تو اگر ایسی چابی استعمال کی جائے جس کے دانت کے ذریعے وہ دروازہ کھولا جا سکے تو پھر یہ وہ صحیح چابی ہے. اور اگر وہ چابی استعمال نہ کی جائے جس کے صحیح دانت اس تالے میں فٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ دروازہ نہیں کھلتا. اور یہ جو اثر ہے اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا معلق طریقے سے، یعنی اس کی سند مکمل طور پر ذکر نہیں کی. باب الجنائز میں ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یعنی جنائز کا باب اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، یہ باب ہے. اس کے تحت امام بخاری نے یہ اثر ذکر کیا ہے وہب بن منبہ کا. اور اس کی سند کو امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں مکمل طریقے سے ذکر کر دیا جوڑ کر. اور اسے ابو نعیم نے بھی اپنی کتاب الحلیہ میں ذکر کیا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں یہ اشارہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ کی شرائط کا، یہ اشارہ کرتا ہے اثر لا الہ الا اللہ کی شرائط کا کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، جو ہمارے متقدمین علماء ہیں، ان کو اس کا شعور تھا کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط ہے اور اس کی قیود ہیں جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتے ہیں. تو اگر کہنے والا یہ کہے کہ صرف تلفظ لا الہ الا اللہ کے تلفظ کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے ضابطے اور شرائط کے بغیر قبول کیا جائے گا، تو ہم اس سے کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منافقین ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب منافق آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ انہوں نے تو زبانوں سے کہا. کیا یہ مطلب ہے اس بات کا؟ شیخ سوال اٹھاتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول میں بھی آتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لاتے ہیں. تو کیا یہ انہیں فائدہ پہنچائے گا؟ تو ہم اس شخص کو یہ کہتے ہیں نہیں، یہ اس تلفظ کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جو منافق ہے، کیونکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو ہے ضروری ہے اس کے تلفظ کرنے والے کو کہ وہ اس کی شرائط کو بجا لائے اور اس کے جو ضابطے ہیں جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں ان کو بجا لائے. تو ہر کوئی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس کو تلفظ کرنے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے جب تک کہ وہ انسان اہل اسلام اور اہل ایمان میں سے نہ ہو جائے، اور وہ ان اہل جنت میں سے نہ ہو جائے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے اپنے عمل کے ذریعے.
اپنے عمل کے ذریعے۔ الحسن البصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان سے کہا گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ نے جواب دیا، جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا حق اور اس کا فرض ادا کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیں مفہوم کیا تھا سلف کے ہاں، کہ لا الہ الا اللہ محض تلفظ کرنے سے نہیں، بلکہ اس کے جو فرائض ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کی شرائط ہیں، ان کو ادا کیا اس نے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ہر کہنے والا نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کی شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے حقوق ہیں جو ایک انسان پر ضروری ہے کہ وہ ان پر عمل کرے، حتیٰ کہ وہ اہل جنت میں سے شمار پائے، حتیٰ کہ وہ اہل ایمان اور اسلام میں سے شمار پائے۔ تو پہلی شرط کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلی شرط علم جو جہل کے منافی ہے، علم جو جہل کے منافی ہے، یہ پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، یعنی کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم رکھے لا الہ الا اللہ کے معنی کا۔ اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ دو حصوں سے بنا ہوا ہے۔ لا الہ یہ نفی ہے اور الا اللہ یہ اثبات ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس کی نفی اور اثبات کے معنی کا علم ہو انسان کے پاس۔ تو لا الہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ حق، کوئی سچا معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، یعنی کہ جتنے بھی معبودات ہیں جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ باطل ہیں۔ تو اس میں ہر قسم کے باطل معبود کی نفی ہے۔ پھر اس کے بعد، اس نفی کے بعد اس بات ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو پھر جو عبادت ہے اس کو اللہ وحدہ کے لیے خاص قرار دیا گیا نفی کرنے کے بعد اس بات سے، یعنی کہ لا الہ حق الا اللہ، کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ مراد ہے اور یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو سب سے پہلے ہر قسم کی معبود کی نفی کی گئی اور اس کے بعد اللہ تعالی کی عبادت کی اور اس کے سچے ہونے کا اس بات کیا گیا۔ اور یہ وہی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی اس قول میں درج ہے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس بھیجا تو اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ تو ہر قسم کی معبود کی نفی کی، یعنی اس کو شریک کرنے کی، اور اللہ کی عبادت کی کا اثبات کیا، اس کو ثابت قرار دیا۔ اور اسی میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے جو سورۃ البینہ میں ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اور انہیں حکم نہ دیا گیا تھا سوائے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں خالص طور پر، دین کو اس کے لیے مقرر کرتے ہوئے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ یہ ضروری ہے کہ انسان اس کلمے کا معنی کا علم رکھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا۔ جو کافر قریش تھے جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتے تھے،
اسی لیے جب ان کو رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے تکبر سے کام لیا، انہوں نے تکبر کھایا، اور انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے بہت سے معبودوں کو ایک معبود قرار دے دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے۔ سورۃ الصاد کی آیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت سے بتوں کی، پتھروں کی، پیڑوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو جب انہیں اس عظیم کلمے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ محمد نے تو ان سارے الہوں کی، ان سارے معبودوں کی نفی کر دی ہے، سب کے سب کی، سوائے ایک کے، یعنی اللہ کے۔ تو وہ جان گئے کہ یہ جو حکم ہے اس میں ہر قسم کے معبود کی نفی ہے سوائے ایک سچے معبود کے، اور وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، وہ ان کا خالق، ان کا رازق، ان کے معاملات کو چلانے والا، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی عبادت کو، اپنی ساری عبادت کو اسی کی طرف متوجہ کرے وحدہ کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو کیا حاصل ہوا کہ یہ ضروری ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی معرفت کا معنی رکھا جائے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اس کی ایسا علم رکھا جائے اس کے بارے میں کہ جو جہل کے منافی ہو، یعنی صحیح علم ہو اس کے بارے میں، صحیح فہم کے ساتھ، مضبوط اس کلمے کے تعلق سے، جس کے ذریعے ایک انسان جو ہے وہ جاہل لوگوں کی راہ سے علیحدگی اختیار کرے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ اس کلمے کا تلفظ کرے بغیر علم کے، بغیر اس کے معنی کے اور اس کی دلائل کو جانے ہوئے، تو پھر یہ اس کے کہنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف دیکھو جو سورۃ محمد میں ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ جان لو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرو، اور مؤمن عورتوں، مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ، یعنی علم رکھو، یقین والا علم، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس سے پہلے کہ تم اسے کہو، یہ جان لو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو کس سے آغاز کیا اللہ نے اس آیت میں؟ علم سے، قول و عمل سے پہلے، کیونکہ یہ علم جو ہے یہ بنیاد ہے، یہ علم جو ہے، یہ معرفت جو ہے بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مزید سورۃ زخرف میں فرماتا ہے الا من شہد بالحق وهم يعلمون، سوائے ان کے جو حق کی گواہی دیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں۔ پوری آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی کہ اور وہ کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے جن کو یہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اور ان کو اپنا سفارشی مانتے ہیں، سوائے وہ جو حق کی گواہی دیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ تو یہ حق کیا مراد ہے اس حق سے جو اس آیت میں آیا ہے؟ شیخ پوچھتے ہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو اس حق کے کلمے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، صرف گواہی نہیں دیتے کہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ نے کہا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کا علم رکھتے ہیں، اس حق کی گواہی کا، یعنی یقین کا علم رکھتے ہیں اس کلمے کے تعلق سے۔ مفسرون نے فرمایا الا من شہد بالحق،
سوائے ان کے جو حق سے کی گواہی دیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اور وہم یعلمون، اور وہ اس کا علم رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کے معنی کا جس کی وہ شہادت دے رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو کوئی بھی وفات پایا اور اس نے یہ علم رکھا ہو، وہ یہ علم رکھتا ہو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو دیکھیں آپ اس طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَهُوَ يَعْلَمُ، کوئی وفات پائے اور وہ یہ علم رکھتا ہو کہ لا الہ الا اللہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو لا الہ الا اللہ کی شرط میں سے قرار دیا یہاں پر۔ تو ہر مسلمان انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے اس عظیم کلمے کا معنی، کیونکہ اگر وہ اس کا معنی جان لے گا تو پھر وہ اپنے آپ سے اس کی جہالت کو دور کر لے گا، اور وہ اس کلمے کی پہلی شرط کو بجا لائے گا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم۔ اور وہ کیا ہے؟ علم۔ نعم، دوسری شرط بھی لے لیتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ درس کی اکتفا کریں گے۔ دوسری جو شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ ہے یقین، جو شک کے منافی ہے۔ تو شیخ اس کے بیان میں فرماتے ہیں یقین وہ علم ہے جو اپنے کمال کو پہنچے، یعنی مکمل علم ہو، اپنے کمال پر پہنچا ہوا علم، اسے یقین کہا جاتا ہے، جس سے انسان کو تأکید حاصل ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، جس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہتا، کوئی شبہ نہیں رہتا، کوئی تردد نہیں رہتا، اور اس کی سچائی کے منافی کوئی شائبہ اس میں نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ یقین پر قائم رہتا ہے جس میں کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا، بلکہ اس میں سچائی اور یقین باقی رہتا ہے۔ تو اس کو کہنے والا جو ہے، جو اس کو تلفظ کرتا ہے، وہ اس کو یقین کے ساتھ تلفظ کرتا ہے، اس کی سچائی کی دلالت پر یقین کرتے ہوئے، اور اس پر تردد، شک و شبے کو زائل کرتے ہوئے۔ تو اسی لیے ضروری ہے اس کو تلفظ کرنے والے کو، یعنی کلمہ توحید کو تلفظ کرنے والے پر، کہ وہ اس پر یقین رکھے اور اس پر کوئی شک و شبے کا اظہار نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مؤمن تو حقیقتاً وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو کوئی شک نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ لا الہ الا اللہ پر کوئی شک و شبہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کی معرفت رکھتے ہیں، اس کے معنی کی یقین پر۔ ایک شاعر ابو العلاء المعری الشکاک اپنے قصیدے میں کہتا ہے، اور دیکھیں اس کا نام کیا ہے، ابو العلاء المعری الشکاک، یعنی شک و شبہ، شک کی انتہا پر رہنے والا انسان۔ اس اپنے شعر میں کیا فرمایا، قال المنجم والطبیب کلاہما، کہ نجومی اور طبیب دونوں نے کہا، لا تحشر الاجساد قلت الیکما، کہ جسم جو ہے وہ پھر سے نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی بعثت پھر سے نہیں ہوگی، تو میں نے ان دونوں سے یہ کہا، ان صح قولکما فلست بخاسر، اگر تم دونوں کا یہ قول صحیح ہے تو میں خسارے میں نہیں ہوں گا، او صح قولی فالخسار علیکما،
یا پھر میرا قول صحیح ہوا، یعنی کہ میں بعثت پر ایمان رکھتا ہوں کہ موت کے بعد پھر سے بعثت ہوگی، تو میرا قول اگر صحیح ہوا تو پھر خسارہ تم دونوں کا ہوگا۔ تو شیخ فرماتے ہیں یعنی کیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بعثت ہوگی، یعنی لوگ موت کے بعد، قیامت کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پہ شک کا اظہار کر رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ان صحا، کہ اے نجومی اور طبیب، تم دونوں جو بعثت کو ٹھکراتے ہو، اگر تمہارا یہ قول ٹھیک ہوا، یعنی اس نے شک کا اظہار کیا، تو پھر میرا تو کوئی خسارہ نہیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ تمہارا قول صحیح نہ بھی ہوا تو میں خسارے میں نہیں ہوں گا، یعنی تم خسارے میں ہوگے۔ تو شیخ کہتے ہیں دیکھو اس شک کرنے والے، اس بعثت پر شک کرنے والے کی طرف۔ تو اس طرح کا جو شخص ہے، کیا اس پر یہ مانا جا سکتا ہے کہ وہ سچا مومن ہے؟ نہیں، یہ مومن نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ جو مقولہ ہے یہ ہمارے زمانے میں بڑا عام ہو گیا ہے کہ آپ جب کسی دہریے کو یا کسی کافر کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو لوگ اس آرگیومنٹ کو استعمال کرتے ہیں کہ اس پر لا الہ الا اللہ کو ماننے پر اسلام قبول کرنے میں کیا نقصان ہے تمہارا؟ یہ آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے۔ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں برائی سے دور رہتا ہوں، میں اچھائی کرتا ہوں، میرا تو پھر بھی کوئی نقصان نہیں، اگر کوئی بعثت نہیں میں تو پھر بھی گھاٹے میں نہیں رہا، لیکن اگر یہ سچ ہوا تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ یہ آرگیومنٹ بعینی ہی شک ہے، شک کا اظہار ہے اس میں، جو جائز نہیں ہے۔ بلکہ مومن کو دو ٹوک کہنا چاہیے، نہیں، بلکہ جو سچ اور یقین ہے کہ بعثت ہے، کیونکہ خالق ہے اور خالق نے اس کے بارے میں ہم تک خبر پہنچائی پیغمبروں کے ذریعے۔ تو یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ خود شک کا اظہار کرتا ہے، اور شیخ نے فرمایا ہے یہ اپنے آپ کو ان پر برتر حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک آرگیومنٹ پیش کرا تھا، ان کو چپ کرانے کے لیے، لیکن علماء نے اس کو کیا نام دیا؟ الشکاک، شک کرنے والا، یعنی وہ خود شک کے شبے میں تھا اپنے اس آرگیومنٹ کو پیش کرنے میں۔ یعنی یہ ایک بہت خطرناک آرگیومنٹ ہے، اور ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس کے بارے میں اپنی کتاب مدارج السالکین میں اس کا رد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس طرح کے جو آرگیومنٹس ہیں، اس طرح کے جو اقوال ہے، ان کو مستند بنا کر جو ہے وہ اپنی دعوت اور اسلام کے حق ہونے یا خالق کے موجود ہونے یا قیامت کے بعد بعثت قائم ہونے کو دلیل نہیں بناتے، بلکہ ان کا جو مستند، جو ان کا اساس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب، رسول کی سنت، اور اس کے ساتھ جو عقل سلیم ہے اسے۔ اور یہ آرگیومنٹ عقل سلیم کی تائید نہیں کرتا۔ تو شیخ فرماتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی طرف کہ آپ نے یقین کو لا الہ الا اللہ کی شرائط میں شمار کر دیا اور اسے ہی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنایا۔ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور اسی طرح ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بلکہ یا ابو سعید الخدری کی طرف سے روایت ہے، اور جو شک ہے وہ راوی الاعمش کی طرف سے ہے کہ آیا کہ ابو ہریرہ نے روایت کیا یا ابو سعید نے روایت کیا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ جو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اور میں یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یقیناً میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو وہ
ان دونوں کو لے کر اللہ سے نہیں ملے گا ایسا بندہ بغیر ان دو کلموں پر شک اظہار کیے ہوئے، سوائے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا بغیر اس پر شک کھائے ہوئے اور اللہ سے اس حالت میں ملے گا یعنی وفات کے بعد، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 29 ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کو لا الہ الا اللہ کی شروط میں شامل فرمایا، اور یہ شک کی نفی کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث جو امام مسلم روایت کرتے ہیں، اس میں بھی یہ آتا ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ من لقیت من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشرہ بالجنہ، کہ اے ابو ہریرہ، تم جس کسی کو بھی اس دیوار کے پیچھے پاؤ اس سے ملو جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس گواہی دے یقین سے، اپنے دل کے یقین سے، تو اسے جنت کی بشارت دو، اسے جنت کی بشارت دو۔ تو کیا حاصل ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ دل کے یقین سے خارج ہو، اس کو کہنے والا جو ہے، اس کلمہ جو ہے اس کے دل کے یقین سے آئی ہے۔ اور اگر نہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ یا تردد پایا جاتا ہے اس کلمے کو لے کر، تو پھر یہ شرط پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ دوسری شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، جس کی تحقیق کرنا ان ساری شرائط کے ساتھ ضروری ہے، شروط لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے۔ نعم۔ اور انشاءاللہ اسی پر اختتام کرتے ہیں آج کی نشست کا، اور بقیہ جو شرائط ہیں ان کو اگلی نشست میں پڑھیں گے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا۔ نعم۔ فتح المجید جو ہے وہ شیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے جو بیٹے تھے حسن، ان کے بیٹے عبد الرحمن، یعنی ان کے نواسے، یہ ان کی کتاب ہے فتح المجید۔ ہاں، پوتے، معذرت، پوتے کی کتاب ہے جی۔ یہ کس کتاب کی وہ تفصیل بیان جس میں کی ہے؟ کتاب التوحید کا شرح ہے۔ ہاں، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جو کتاب ہے کتاب التوحید، اس کا سب سے وسیع شرح ہے۔ ہاں، بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔